گزشتہ روز رواداری کا عالمی دن غزہ کے ہسپتالوں کو اسرائیلی فوجی ٹینکوں کے ذریعے مسمار کرتے ہوئے منایا گیا۔ یہ دن 1996 سے ہر سال عدم برداشت کے بڑھتے ہوئے خطرات کے خلاف لوگوں میں آگہی پیدا کرنے کے لیے منایا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ کی کوششوں کے باوجود دنیا میں برداشت و رواداری ختم ہو رہی ہے۔ عالمی سطح پر 27 سال سے مسلسل رواداری کا دن منانے کے باوجود بڑھتی ہوئی عدم رواداری اور شدت پسندی کو کنٹرول نہ کر سکنے کی وجہ عالمی اداروں کے نظریہ و عمل میں یکسانیت کا نہ ہونا ہے۔ غزہ میں اسرائیل کی جانب سے تمام تر عالمی قوانین کو پیروں تلے رونتے ہوئے بچوں اور نہتے شہریوں کا قتل عام، ہسپتالوں پر مسلسل بمباری، جنگی جرائم اور اقوام متحدہ کی بے عملی، عالمی عدالت انصاف، اسلامی ملکوں کی تنظیم اور عالمی برادری کا مذمتی قراردادوں اور بیانوں سے آگے بڑھ کر اقدام نہ کر سکنا، یہ سب کچھ عالمی رواداری کی کوئی مثبت مثال نہیں ہے، بلکہ یہ طرز عمل مستقبل قریب و بعید میں دنیا کے لیے مزید خطرات کا باعث بنے گا۔ ہم ہسپتالوں میں مسلح لڑائی نہیں دیکھنا چاہتے۔ کیا یہ بیان دے کر خود کو واحد عالمی طاقت سمجھنے والا امریکہ، جس نے کیمیائی ہتھیاروں کا ڈرامہ رچا کر عراق کو تاراج کیا، ایران پر نیوکلیئر ہتھیاروں کی تیاری کو بہانہ بنا کر عرصہ سے معاشی پابندیاں لگا رکھی ہیں، اپنی عالمی ذمہ داری سے بری و ذمہ ہونے میں حق بجانب ہے؟ رواداری و برداشت صرف اخلاقی فریضہ ہی نہیں، سیاسی و قانونی ضرورت بھی ہے۔ جدید ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ نے جہاں قوموں کے درمیان فاصلوں کو کم کیا ہے، وہیں انسان ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ مختلف مذاہب کو ماننے والوں، مختلف زبانیں بولنے والوں کے درمیان میل جول بڑھ رہا ہے، لیکن اخوت کم ہو رہی ہے۔ منفی معاشرتی رویوں کو ختم کرنے کے لیے عالمی و ملکی سطح پر باقاعدگی سے کام کرنے کی ضرورت ہمیشہ سے موجود رہی ہے۔ تعلیمی شعبے میں اصلاحات اور شرح خواندگی میں اضافے کے لیے مزید بہتر اقدامات کرنا وقت کی ضرورت ہے۔ ہر ملک کے مذہبی و سیاسی رہنما عدم رواداری کے خاتمے کے لیے کردار ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ عوام اپنے رہنماؤں کی طرف دیکھتے ہیں، ان کا اثر قبول کرتے اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ اختلاف کا احترام کرتے ہوئے ایک ایسی فضا بنائی جا سکتی ہے جہاں ہر ایک تعصب و تضحیک کے خوف کے بغیر اپنی مذہبی رسومات ادا کر سکے۔ رواداری قائم کرنا ایک بنیادی حق سمجھا جاتا ہے۔ اس پر عمل کرنے کی توقع صرف افراد سے نہیں بلکہ ریاستوں سے بھی کی جانی چاہیے۔ دنیا کے تمام مذاہب میں برداشت اور رواداری کے حوالے سے احکامات موجود ہیں۔ تمام مکاتب فکر کا بنیادی فلسفہ بھی برداشت ہی ہے، لیکن ان زرعی احکامات پر عمل عالمی معاشرے میں ایک خواب بن کر رہ گیا ہے۔ پاکستان کو گزشتہ 3 دہائیوں سے زائد عرصے سے دہشت گردی اور انتہا پسندی کا سامنا ہے۔ ہمارے معاشرے میں عدم برداشت کے رویے کی جھلک سیاسی رہنماؤں سے لے کر عام آدمی تک ہر ایک میں دیکھی جا رہی ہے۔ یہ ایک خطرناک علامت ہے۔ لوگوں کے رویوں میں عدم رواداری اور شدت پسندی میں اضافے کی وجوہ میں ناانصافی، اقربا پروری، بے روزگاری، ناخواندگی، میرٹ کا استحصال، غربت، مہنگائی اور معاشی عدم استحکام شامل ہیں۔ عدم تحفظ کی فضا میں جب لوگ معاشی مسائل کا بھی شکار ہو جائیں تو ایسے میں عدم رواداری کا رویہ مزید تقویت پکڑتا ہے۔ صبر و تحمل کی کمی کا خمیازہ ہم شدت پسندی کی صورت میں بھگت رہے ہیں۔ یہ رویے ہمارے معاشرے خد و خال کو مسخ کر رہے ہیں۔ الیکٹرانک اور ڈیجیٹل میڈیا پر پرتشدد مواد کی موجودگی اور آن لائن گیمز بچوں اور نوجوانوں پر منفی اثرات مرتب کر رہی ہے۔ روزمرہ کی زندگی میں یہ منفی اثرات اب مزید نمایاں ہو رہے ہیں۔ اس میں دو رائے نہیں کہ پیش آنے والے حالات انسانی رویوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ مختلف ذہنی و نفسیاتی بیماریوں میں اضافے کی بڑی وجہ بھی عدم برداشت ہے۔ ملک کے سیاسی اکابرین کو مل بیٹھ کر سوچنا ہوگا کہ معاشرے میں در آنے والے اس بگاڑ کو کیسے درست کیا جائے اور اختلاف کا احترام اور مکالمے کا فروغ کس طرح ہو۔ رائے کے اختلاف کو قبول کرنے سے ہی معاشرہ بقائے باہمی کے اصول پر آگے بڑھ سکتا ہے۔ تحمل، برداشت، بردباری اور رواداری ان اخلاقی صفات میں سے ہیں جو فرد اور اقوام کے لیے اجتماعی طور پر استحکام و ترقی کا زینہ ہے۔ رواداری اور احترام کا رویہ اسلامی تعلیمات کا جزو لا ینفک ہے۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر برداشت و رواداری کے حوالے سے احکامات موجود ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 256 میں ارشاد رب العزت ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ اسی طرح سورہ یونس کی آیت نمبر 99 میں فرمان الہی ہے کہ اگر تیرے رب کی مشیت یہ ہوتی تو سارے اہل زمین ایمان لے آئے ہوتے۔ سورہ اسراء میں رب کریم فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی۔
یہ چند مثالیں ہیں کہ مذہب اسلام کس طرح تنوع اختلاف کو قبول کرتے ہوئے احترام انسانیت و عفو درگزر کا حکم دیتا ہے۔ دنیا بے شمار مذہبی عقائد کا گھر ہے۔ پرامن بقائے باہمی کے لیے مختلف عقائد کے تئیں رواداری ضروری ہے۔ رواداری کا جدید تصور صدیوں کی مذہبی جنگوں کے نتیجے میں روشن خیالی میں ابھرا۔ 17ویں صدی کے انگریز فلسفی جان لاک A Letter Concerning Toleration نے مذہبی رواداری پر جدید مباحث کی بنیاد رکھی۔ لاک کے ان جدید مباحث کو فرانسیسی مفکر وولٹیر نے اپنی تحریر ٹریٹیز آن ٹالرنس میں مذہبی آزادی کا دفاع اور روشن خیال معاشرے کا تصور پیش کیا۔ عدم برداشت اکثر لا علمی، خوف یا غلط معلومات سے جنم لیتی ہے۔ سیاسی رہنما رواداری کے فروغ میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ وہ رہنما جو تنوع، شمولیت اور سفارتکاری پر زور دیتے ہیں وہ اپنے معاشروں کے لیے مثبت مثال قائم کرتے ہیں۔ اس کے برعکس سیاسی مفادات کے لیے اختلافات کا فائدہ اٹھانے والے رہنما تناؤ اور عدم برداشت کو بڑھاوا دے کر معاشرے میں بگاڑ کا سبب بنتے ہیں۔ تعلیم رواداری پیدا کرنے کا ایک طاقتور ذریعہ ہے۔ کثیر الثقافتی نصاب کو شامل کرنا، ہمدردی کی تعلیم دینا اور تنقیدی سوچ کی مہارتوں کو فروغ دینا آنے والی نسلوں کو متنوع اور باہم جڑی ہوئی دنیا کی سمت شناسی کے لیے درکار ذہنیت سے آراستہ کر سکتا ہے۔ ہائی ٹیک سماجی روابط جہاں اصول اشتراک کی بنیاد پر انسانوں کے لیے سیکھنے اور سمجھنے کے مواقع فراہم کر رہے ہیں، وہیں مختلف معاشروں کے مابین ثقافتی رچاؤ کو بھی تحرک دیتے ہیں۔ ثقافتی رچاؤ نے دنیا کے تقریباً سبھی معاشروں کو متاثر کیا ہے۔ اس کا ایک اہم ترین تقاضا یہ ہے کہ مختلف خطوں میں بسنے والے انسان اپنے باہمی تعلقات میں رواداری کے شعار کو اپنائیں تاکہ اپنے نظریے اور موقف پر کاربند رہتے ہوئے وہ اپنے تنازعات کو پرامن طور پر حل کر سکیں۔ کرۂ ارض پر رہنے والے انسان جنہیں اشرف المخلوقات قرار دیا گیا ہے کہ اپنے پیدا کردہ مسائل کا حل رواداری میں ہے۔ 21ویں صدی سائنس اور ٹیکنالوجی کی صدی کہلانے کے باوجود ابھی تک انسان کرۂ ارض میں موجود معدنیات و ذخائر اور اس میں سمائے کئی رازوں سے ناواقف ہے۔ کائنات بہت وسیع ہے، کئی سولر سسٹم اور کہکشائیں انسان کی رسائی کی منتظر ہیں۔ اس طرف کا سفر اور خدائی کرشمات کو دیکھنے، سمجھنے اور مستفید ہونے کے لیے ضروری ہے کہ لاکھ اختلاف کے باوجود نسلوں کی درست تربیت کی جائے تاکہ انسان اپنی نسل سے زندگی چھیننے والے رویوں کے مستقل اور پائیدار حل پر اپنی توانائیاں صرف کرے، جس کے لیے رواداری کا ہونا ضروری ہے، جو کہ جامد تصور نہیں بلکہ جاری عمل ہے۔